ایک راوی حمود ابن ماجہ شریف کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، عن سفینۃ ان رجلا صافى علی ابن ابی طالب وصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعوانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال معنا فجاء فوضع يديه على إزادة الباب فرأى القوام قد ضرب في ناحية البيت فرجعها. قالت فاطمة فاتبعته فقلت يا رسول الله مرضك؟ قال إنه ليس لأولي نبي أن يدخل بیتا مروقا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ کے یہاں مہمان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ نے اس کے لیے کھانا تیار کرایا تو اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوا کہ حضور تشریف لے آئے اور ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی اور آپ تشریف لائے، اور آپ دونوں ہاتھوں کو دروازے کے دونوں چوکھٹوں پر رکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک منکش پردہ نظر آتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ کے مکان کے کسی گوشے میں سجاوٹ کی غرض سے پڑا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر واپس ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ دیکھ کر آپ کے پیچھے دوڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا نبی اللہ، آپ واپس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آخر واپسی کا سبب کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں زینت والے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا سادگی تھی! کاش کہ وہی سادگی ہم میں پھر آ جائے جس سادگی کی ہمارے آقا سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ اس کے برعکس ہم دعوتوں اور شادیوں کے موقع پر اپنے مکان کو کس قدر سجاتے ہیں، اور غضب ہے اب تو مسجدوں کو بھی دلہن بنایا جاتا ہے، ٹائل لگاتے ہیں، اعلیٰ درجے کے رنگ روگن کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سب فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسی مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ خیال کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، میرے باپ نے زبردستی شادی کر دی اور مجھے وہ لڑکا پسند نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر تجھے اختیار ہے، چاہے اس نکاح کو قائم رکھ یا توڑ دے۔ بالغ لڑکی کا زبردستی نکاح کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لازم ہے اللہ پر تین آدمیوں کا مدد کرنا۔ پہلا وہ مکاتب جو دعا کرنے کی نیت رکھتا ہے، دوسرا وہ نکاح کرنے والا مرد جو اس نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچنا چاہتا ہے، تیسرا مجاہد جہاد کرنے والا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان کرو تم نکاح کا، یعنی شہرت دو، اس کو مسجد میں کرو۔ جمعہ کے دن مسجد میں نکاح کرنا بہتر اور باعث ثواب و برکت ہے۔ نکاح کے وقت دف بجاؤ۔ ترمذی شریف۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی شرط پوری کرنے کا سب سے زیادہ خیال رکھو۔
متفق علیہ، بخاری و مسلم۔ راوی ابو داؤد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ ہم اپنے خدمت گزار کے قصور کتنی بار معاف کریں؟ اس پر آپ خاموش رہے۔ دوسری بار پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا، اس پر آپ نے فرمایا اس کی خطائیں ہر دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ آپ کا دوبارہ خاموش رہنا وہی کے انتظار کے لیے تھا۔ وہی آئی، پھر فرمایا ہر دن 70 مرتبہ۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ روزانہ اتنی مرتبہ معاف کرے؟